بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ویلکم ٹو ایم آر جی ناولز اینڈ سٹوریز۔ آج کا ہمارا ناول ہے پاگل سی لڑکی کی نمبر 10۔ آج ہم ریڈ کریں گے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رات کو وقار دیر تک جاگتا رہا تھا۔ رمنا اس کا سر دباتی رہی، پھر اصرار کر کے اسے کھانا کھلایا، میٹھی میٹھی باتیں کرتی رہیں۔ اس کے جانے کے بعد وقار کا ذہن مختلف خیالات کی اماگہ بن گیا تھا۔ آخر وقار نے کوئی سوچ کر سر ہلایا، پھر مطمئن ہو کر سو گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو وہ پلان کے مطابق رمنا کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ اپنے بیڈ پر بے فکری سے باہیں پھیلائے سو رہی تھی۔ ارے میم صاحب اٹھ بھی چکو، دوپہر ہو گئی ہے۔ وقار نے سوئی ہوئی رمنا کو جھنجھوڑا۔ وکی تم وہ بھکلا کر اٹھ بیٹھی۔ ارے آج تم کس خوش بخت کا منہ دیکھ کر اٹھے ہو کہ صبح صبح مسکرا رہے ہو؟ وہ کمبل لپیٹتی بیٹھ گئی۔ آج آنکھ کھلی تو تمہاری تصویر پر نظر پڑی تھی۔ وہ مسکرایا۔ وہ دونوں تو خدا را روزانہ میری تصویر دیکھ کر اٹھا کرو، بڑا احسان ہوگا مجھ پر۔ ہاتھ باندھ کر اس پر پیشانی سے ٹیک لگا کر بولی۔ وقار نے اسے کھینچ کر بستر سے اتارا اور کہا، اوہ جلد از جلد تیار ہو جاؤ، ایک زبردست پروگرام ہے۔ وہ پوچھتی رہ گئی، لیکن وقار نے کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور اسے غسل خانے میں دھکیل دیا اور یہ کہہ کر رخصت ہو گیا کہ وہ جلدی سے تیار ہو جائے، وہ ایک ضروری کام نپٹا کر واپس آتا ہے۔ رمنا منہ دھو کر لباس بدل کر ڈرائنگ روم میں پہنچی۔ سبھی صبح صبح ناشتہ کر کے اپنے کاموں پر جا چکے تھے۔ رمنا نے فضلو سے ناشتہ لانے کو کہا۔ ارے رمنا، آج تم اتنی جلدی کھانا کھا رہی ہو، یعنی 11 بجے، اور وہ بھی اکیلی بیٹھ کر؟ ثاقب نے آ کر پوچھا تو وہ مسکرا دی۔ ارے گڈو صاحب، ہم تو ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ۔ رات کو میں اس قدر تھک گئی تھی کہ اب دیر تک پڑی رہی۔ تم کیسے آئے ہو؟ تمہیں لینے آیا ہوں، چلو بازار کھانے پینے کی چیزیں خرید لائیں۔ رمنا نے سستی سے کہا، تم چیزیں خود خرید لاؤ، میں جب تک تمہارے گھر جا کر انتظام کر آؤں گی۔ لیکن ثاقب نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے کھینچ کر باہر لے آیا۔ وہ چیختی چلاتی رہی کہ اسے ناشتہ تو کرنے دو، لیکن ثاقب نے کہا کہ وہ اسے ہوٹل سے سینڈوچ، چیز اور کافی پلوائے گا، تو رمنا نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر وہ گھنٹوں شاپنگ میں مصروف رہے اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہ ہوا۔ تبھی رمنا کو یاد آیا کہ 3 بجے تو سالگرہ کا کیک ملنا ہے۔ وہ ثاقب کو لے کر ڈائمنڈ بیکری پہنچی۔ ثاقب اس کے ساتھ کار سے اترنے لگا تو رمنا نے منع کر دیا۔ دیکھو گڈو، میں اکیلی اندر جاؤں گی، تم نہیں رکو۔ وہ اندر بھاگ گئی اور چند منٹ بعد بڑا سا ڈبہ سنبھالتی ہوئی آئی اور کار کا دروازہ کھول کر ڈبہ پچھلی سیٹ پر رکھ دیا اور خود فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی۔ رمنا، یہ کیا چیز ہے؟ ثاقب نے دلچسپی سے پوچھا۔ خبردار، اندر جھانکنے کی کوشش مت کرنا بچو جی، یہ ایک ٹائپ کا سیکرٹ ہے۔ اب تم گھر چلو، مجھے پارٹی کے لیے کپڑے بھی منتخب کرنے ہیں۔ اور وہ تو وقار کے بارے میں بالکل فراموش کر بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ ایک وقت میں بس ایک ہی سمت رواں رہتا تھا۔ سوچئے، دماغ پر زور ڈالنے کی تو اس کو عادت ہی نہ تھی۔ جلد ہی وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ وہ کیک کا ڈبہ اٹھا کر اتری اور ثاقب سے کہا، ثاقب اب تم گھر جاؤ اور ڈارک براؤن سوٹ جس پر سرخ دھاریاں ہیں وہ پہننا، کیونکہ اس میں تم ضرورت سے زیادہ ہینڈسم لگتے ہو۔ ثاقب یہ سن کر مسکراتا ہوا چلا گیا۔ وہ مڑی تو ایاز اور رابعہ کمرے سے نکل کر اس کی سمت بڑھے اور انہوں نے رمنا کو بتایا کہ وقار اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ اف، میں مر گئی۔ رمنا کا رنگ زرد ہو گیا۔ ہائے رابی، وکی تو آج مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ تو خود صبح مجھے جگانے آیا تھا اور کہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، کہیں جانا ہے۔ پھر وہ گڈو کا بچہ آ گیا اور مجھے زبردستی ساتھ لے گیا۔ اب میں کیا کروں؟ وہ دل تھام کر بولی۔ وقار ڈرائنگ روم میں کھڑا سب باتیں سن رہا تھا۔ اسے رمنا پر بے طرح غصہ آ رہا تھا۔ جب اسے پتا تھا کہ میرے ساتھ باہر جانا ہے
تو پھر اس الو کے پٹھے ثاقب کے ساتھ کیوں گئی؟ اچھا ثاقب، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ آج تمہیں وہ وضع چکھاؤں گا کہ تمہاری خوشیوں کا رفو چکر ہو جائیں گی۔ وہ بڑبڑایا اور چہرے پر زبردستی بشابت طاری کر کے باہر نکل آیا۔ رمنا جلدی جلدی رابعہ کو سمجھا رہی تھی۔ رابعہ، یہ ثاقب کی سالگرہ کا کیک میں لے کر آئی ہوں، آج جا کر میز پر سجا دیں جب تک میں وقار کو منا لوں۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر مڑی تو پیچھے کھڑے وقار سے ٹکرا گئی۔ بے اختیار رمنا نے اپنے کان پکڑ لیے اور ڈری ڈری نظریں اٹھائیں۔ وہ تو کبھی محبوب سے زیادہ جلاد بن بیٹھا تھا۔ وکی، ایمان سے میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ گڈو مجھے زبردستی لے گیا، پلیز تم ناراض مت ہونا۔ وہ لجاجت سے بولی، ٹھیک ہے رمنا، پہلے ثاقب تمہیں زبردستی لے گیا تھا، اب میں جبرن لے جاؤں گا، حساب برابر ہو جائے گا۔ وہ مسکرایا اور اس کا بازو پکڑ کر کھینچتا ہوا کار میں بیٹھ گیا۔ وقار کی اس خوش مزاجی پر رمنا نے ہی نہیں، ایاز نے بھی حیرت سے کندھے اچکائے۔ تو وہ حقارت سے بولا، جب میں پارٹی میں جاؤں گا ہی نہیں تو تحفہ کیوں خریدتا؟ اور اب تم خاموش، ورنہ میں کار واپس موڑ لیتا ہوں۔ وہ گڑگڑایا تو رمنا چپکی ہو رہی تھی، لیکن دل ہی دل میں ارادہ کیے بیٹھی تھی کہ وہ وقار کو 6 بجے سے پہلے واپس جانے کے لیے منا لے گی۔ رمنا، میں کل فیاض وغیرہ کے ساتھ نواب پور جا رہا ہوں، تم مجھے یاد تو کرو گی نا؟ وہ کنگھیوں سے دیکھ کر بولا، ہیں؟ کل تک تو تمہارے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، یہ یکا یک پروگرام کیسے بن گیا؟ رمنا نے حیران ہو کر پوچھا۔ بھائی وہ فیاض بہت ضد کر رہا ہے نا، وہ رمنا کو غور سے دیکھ کر بولا۔ جانتا تھا کہ رمنا جل جائے گی اور وہی ہوا۔ وہ جل کڑے تو تمہیں میرے ساتھ ہنستا بولتا دیکھ ہی نہیں سکتا، جل مرنا ہے، اس کی تو آنکھ میں سور کا بال ہے۔ وہ سلگ اٹھی۔ رمنا، بدتمیزی نہیں چلے گی، وہ تم سے بہت بڑا ہے، احترام کیا کرو۔ وقار نے ڈانٹا، اور میرا دل چاہتا ہے کہ اس فیضو کی دھکائی کر دوں جیسے تم مجھ سے زیادہ چاہتے ہو۔ آخر تمہیں اس سے اتنی محبت کیوں ہے؟ وہ روحانسی ہو گئی۔ شاید اس لیے کہ ہم بچپن میں اکٹھے کھیلیں کو دیے، ساتھ رہے، اور میرا کوئی بھائی بھی نہیں ہے۔ میری اس محرومی کی کمی فیاض نے پوری کر دی، تبھی میں اسے چاہتا ہوں۔ وقار نے سوچتے ہوئے کہا، مجھے رابعہ نے منع کر دیا، ورنہ میں تمہیں فیاض کے کرتوت بتاتی تو تم شوٹ کر دیتے۔ وہ چڑ کر بولی، چھوڑو رابی، چھوڑو رمنا، تمہیں تو فیاض سے خدا واسطے کا ویر ہو گیا ہے۔ اچھا جاؤ نا، کیا تم یاد کرو گی؟ وہ وقار ہی کیا جو فیاض کی برائی سن سکتا۔ جھٹ بات بدل گئی۔ وکی، مت جاؤ، تمہاری جدائی کے خیال سے ہی میری حالت غیر ہونے لگتی ہے۔ رمنا کی آواز بھر گئی تو وقار نے اس کا سر تھپتھپایا۔ رانی نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر آنکھیں موند دیں۔ جلد ہی وہ شاد باغ پہنچ گئے۔ وہاں ہوٹل میں انہوں نے کھانا کھایا، پھر بچوں کی طرح وادی میں دوڑتے پھرے، پھر پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ بھائی میں تو تھک گئی ہوں۔ وہ جوتے اتار کر ہانپتی ہوئی جوڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے، دل چاہتا ہے ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ وہ گرے میرے سانس لیتا قریب بیٹھ گیا۔ نیچے تحت نظر سبزہ ہی سبزہ بکھرا تھا۔ وادی میں خوبصورت پھول ہوا کے جھونکوں سے ٹکرا ٹکرا کر ہکولے لے رہے تھے۔ محصور کن خوشبو چار سو پھیلی ہوئی تھی۔ ہاں، جگہ تو واقعی خوبصورت ہے، لیکن مجھے اونچائی سے خوف آتا ہے۔ وہ چاروں طرف دیکھ کر بولی، میں تمہارے لیے یہی ایک خوبصورت گھر بنواؤں گا۔ وہ اسے پیار سے دیکھ کر بولا، یہ سامنے والی جگہ کیسی رہے گی؟ دیکھو، جہاں ہمارا بیڈ روم ہوگا، یہ ڈرائنگ ڈائٹنگ، یہ ہمارے بچوں کا بیڈ روم، جن باتھ روم، اور یہاں کچن ہوگا۔ وہ چھڑی لے کر زمین پر لکیریں کھینچتا نقشہ سا بناتا ہوا کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں اتنے سنجیدہ تھے جیسے واقعی ان کے سامنے مزدور گھر کی بنیاد کھود رہے ہوں۔ اور وکی، کینٹ روم نہیں بنواؤ گے؟ کیا مہمان ہمارے بیڈ روم میں سوئیں گے؟ وہ سوچ کر بولی، نہ،
ہمارے گھر میں میرے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں رہے گا، میں کسی مہمان کو انوائٹ نہیں کروں گا، سمجھی تم؟ وہ ایک دم پیسو ہو گیا۔ بھائی وکی، تم اپنے دوستوں کو مت بلانا، لیکن میں تو 2 کمرے ضرور بنواؤں گی ثاقب اور شازی کے لیے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ نہیں رمنا ارشد، ثاقب کبھی میرے گھر نہیں آئے گا، وہ سختی سے بولا۔ وہ تو حتی الامکان یہی کوشش کر رہا تھا کہ ابھی ثاقب کا تذکرہ نہ ہی ہو، لیکن واہ کیوں نہیں آئے گا، جبکہ اس نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے گھر کے سامنے گھر بنوائے گا۔ اچانک ہی رمنا کو جھٹکا سا لگا۔ ثاقب کا نام لبوں پر آتے ہی حقیقت کھلتی چلی گئی۔ وقار کی بے پناہ الطافات کا مطلب سمجھ میں آ گیا۔ اف اللہ، رمنا نے دل تھام لیا، رنگ سپیڈ پر بڑھ گیا۔ اس نے جھک کر جوتے اٹھائے اور بے تحاشا نیچے بھاگی۔ وقار گھبرا کر پکارتا ہوا پیچھے بھاگا، لیکن وہ سنی انسنی کر کے پترو کو پھلانگتی دوڑ رہی تھی۔ گرتی پڑتی وہ نیچے کار تک پہنچ گئی۔ پاگل احمق لڑکی، تمہیں یکا یک کیا دورہ پڑ گیا؟ اگر پاؤں پھسل جاتا تو اب تم ہزاروں فٹ نیچے کسی کھجڑیا کھائی میں گر پڑی ہوتی۔ وہ ہانپتا ہوا قریب پہنچا۔ اس کا چہرہ تمتما اٹھا تھا۔ وقار، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ رو پڑی۔ وہ سمجھ گئی کہ وقار جان بوجھ کر چالاکی سے بہلا پھسلا کر اسے اتنی دور شاد باغ لے کر آیا تھا اور وہ ثاقب کی پارٹی میں نہ جا سکے۔ اور وہ بھی تو بے وقوف ہے جو اس کی جھوٹی محبت میں سرشار سب کچھ بھلا بیٹھی تھی۔ تو اتنا دکھ ہو رہا ہے تمہیں ثاقب کی سالگرہ میں شریک نہ ہونے کا؟ وہ کینہ توز انداز سے دیکھ کر بولا تو رمنا نے دکھی ہو کر اسے دیکھا۔ تو تم جان بوجھ کر اتنی دور لائے تھے اور باتوں میں الجھائے رکھا تاکہ وقت گزرنے کا احساس نہ ہو؟ یہ تم نے زیادتی کی ہے۔ خدا جانے بیچارے ثاقب کے دل پر کیا قیامت گزر رہی ہوگی۔ خدا را مجھے واپس لے چلو، اس نے منت کی۔ رمنا، اگر تمہیں جانا ہے تو ٹیکسی پکڑو اور چلی جاؤ، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں اپنے دوست کے ہاں رات کے کھانے پر انوائٹڈ ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ لیکن اس وقت اتنی شام کو میں اکیلی کیسے جاؤں گی؟ وہ التجا کرنے لگی۔ تو پھر مجبوری ہے، تمہیں بھی میرے ساتھ دوست کے گھر جانا پڑے گا۔ وہ اس قید گرو حالت سے جیسے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ وقار، کہاں نہ مجھے گھر لے چلو، وہ غصے سے چیخ اٹھی۔ سنو رمنا، فیصلہ کر لو، آج تم واپس گئی تو یاد رکھنا پھر میرا تم سے کوئی تعلق، کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا۔ تم خواہ مخواہ میری ضد کو بڑھائے جا رہی ہو۔ وقار نے تیش کے عالم میں اس کے کندھے جھنجھوڑ ڈالے اور رمنا کے دل میں جیسے محبتوں کا تاج محل ٹوٹ کر رہ گیا۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور کھڑکی سے سر ٹکا کر آنسو بہانے لگی۔ بار بار تصور میں ثاقب کا افسردہ چہرہ ابھرنے لگتا۔ وہ تو دل میں امیدوں کے کھلائے شبتوں سے اس کا منتظر ہوگا، بار بار اس بھری نظروں سے دروازے کی سمت دیکھ رہا ہوگا، اور ہر گزرتے نامراد لمحے نے اس کے دل پر کتنے گھاؤ لگائے ہوں گے۔ رمنا نے ٹھنڈا سانس لیا۔ وقار نے ہونٹ چاہتے ہوئے کار سٹارٹ کر دی۔ وہ تیزی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ رمنا نے اس کے پتھر سنجیدہ چہرے کو خوف زدہ ہو کر دیکھا اور دل سے صدا سی گونجی، رمنا، ثاقب کی پارٹی ختم ہو چکی ہوگی، مہمان تو آ کر جا بھی چکے ہوں گے، ثاقب پر جو ستم، جو قہر ٹوٹنا تھا ٹوٹ چکا، پھر اب وقار کو ناراض اور متفکر مت کرو، اس نے تو ابھی بھی تمہیں مطمئن کر دیا ہے کہ وہ تمہیں اسے ہر ناطہ توڑ ڈالے گا۔ اگرچہ وقار کی سمت دیکھتے ہوئے رمنا کے دل سے غصے کی تند لہر اٹھی، لیکن اس نے مسلط کا دامن تھام لیا اور غصے کو ضبط کی تہہ میں دبا لیا اور آنکھیں خشک کرتے ہوئے خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ محبت کرنے والے بھی کتنے مجبور ہو جاتے ہیں اور دل و دماغ پر جبر کر کے ناپسندیدہ فیصلے کرتے ہیں۔ اب رمنا بھی تو دل کے جذبوں کے سامنے بے بس تھی۔ کار ایک کوٹھی کے پورچ میں رک چکی تھی۔
وقار نے 2-3 بار ہارن بجایا تو باہر برآمدے کی بتی جل گئی اور ایک درمیانے قد کا سانولا سا لڑکا باہر نکل آیا۔ ہیلو وقار یار، بڑی دیر کر دی تم نے۔ میں تو اب مایوس ہو چکا تھا۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، سوری ریاض، دراصل ہم لڑکے تھے۔ وہ رمنا کی طرف اشارہ کر کے شاد باغ چلے گئی۔ بولا جو گمسم بیٹھی تھی، ہیلو، آئیے تشریف لائیے۔ ریاض نے رمنا کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اپنے جوتے ہاتھ میں تھامے نیچے اتری۔ وہ ذہنی طور پر اتنی منتشر ہو رہی تھی کہ اسے جوتے پہننے بھی یاد نہیں رہے تھے۔ وقار تعارف کروانے لگا، ریاض یہ ہے میری کزن رمنا ارشد علی، اور رمنا یہ میرے کلاس فیلو اور ہوٹل کے روم فیلو مسٹر ریاض ہیں۔ ہیلو۔ ریاض نے بغور دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھایا تو رمنا نے جوتے ریاض کی طرف بڑھاتے ہوئے ہاتھ میں دے دیے۔ جب وہ کھسیانی سی ہنسی ہنسا تو وہ چونک اٹھی۔ اف، میں معافی چاہتی ہوں۔ رمنا نے جھٹ جوتے واپس لے لیے اور وقار نے ریاض کی حیرت رفع کی۔ دراصل ریاض یہ شاد باغ میں ننگے پاؤں گھومتی رہی تھی، اب یہ پاؤں دھونے کے بعد ہی جوتے پہنیں گی۔ وقار ہنسا تو ریاض اسے غسل خانے میں لے گیا۔ رمنا نے شکریہ ادا کیا۔ غسل خانے کا دروازہ بند کرنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دل پر دھڑا بوجھ اسے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ واش بیسن کی طرف بڑھی تو شیشے میں اپنی صورت نظر آئی، زردہ اور اجڑی اجڑی سی۔ وہ چند لمحوں تک تکتی رہی، پھر آئینے سے تپتا چہرہ لگا لیا۔ اسے خود پر بھی قرین ایک اور بالوں کے لیے آ کر بری طرح پھنسی جا رہی تھی۔ آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ جی ویورز، تو کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ نمبر 10؟ تو کائنڈلی چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ایپیسوڈ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔